اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور نظر آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسے ساتھی عطا فرمائے جو آپ کے ارد گرد حلقہ بنائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو وہ حضور کی گفتگو کو خاموشی کے ساتھ سننا کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم فرماتے ابتدروا الی امرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں جلدی فرماتے ہیں۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، محفوظ محسود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخدوم تھے، تو شرونی تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادتی فرمانے والے تھے۔ ایک روایت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ایک ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ گزشتہ اتوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی پر ہماری ایک گفتگو چل رہی تھی، اور اس میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ گفتگو فرمانا اور مزاح فرمانا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ میں جب تم سے مزاح فرماتا ہوں تو میرا مزاح سچ اور حق ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو فرمانا اور اس میں مزاح فرمانا یہ بھی شریعت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ اتوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، کم سن عمر کے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے پیش آتے ہیں اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، لیکن یہ گفتگو ابھی چل رہی ہے۔ ایک خاتون ہیں جنہوں نے اس روایت کو بیان فرمایا، ام معبد رضی اللہ عنہا۔ جانتے ہیں اس روایت سے متعلق آپ حضرات کہ وہ ام معبد کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، تو راستے میں ایک خاتون کے ہاں آرام فرمانے کے لیے اور اپنی بھوک و پیاس کو مٹانے کے لیے ام معبد کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ تو وہ ام معبد جس کا شوہر بکریاں چرانے جاتا تھا، ان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بکری یا بھیڑ کا تقاضا کیا کہ ہمیں وہ دی جائے جس سے ہم دودھ نکال کر کے پئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی، انہیں فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ میں تو جیسے کیسے گزار لوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی طرح سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ خاتون بڑی دانش مند تھی، تو اس نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ بھیڑ یا بکری نہیں پیش کی جس کا دودھ موجود ہوتا ہے۔
ایسی بکری یا ایسی بھیڑ پیش کی جس میں کوئی دودھ کا نام و نشان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تنوں پر اپنے دست مبارک کو پھیرا، اور پھر وہاں سے اس بکری یا بھیڑ سے دودھ نکلنا شروع ہوا۔ وہ خاتون کہتی ہیں کہ گھر کی جملہ برتن، جو میرے گھر کے چھوٹے بڑے برتن تھے، سب کے سب ترتیب بار لاتی رہی اور سب کو بھر بھر کر کے اپنی جھونپڑے میں رکھتی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور برتن منگوانے کے لیے کہا، تو میں نہیں جانتی تھی یہ اللہ کے محبوب نبی ہیں، تعارف جو نہیں تھا۔ تو پھر وہ خاتون ام معبد کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صدیق اکبر نے جب اور برتنوں کا تقاضا کیا تو میں عاجز آ گئی۔ میں نے کہا کہ اب برتن سارے بھر گئے ہیں، اور یہ یقین سے باہر ہو چکا ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا واقعہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بکری زیادہ سے زیادہ 5 کلو دودھ دے سکتی ہے یا 10 کلو ہی دودھ دے سکتی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا دیدار کیا ہے۔ اس گھر کے سارے برتن بھر گئے، جو دودھ بھینس نہ دے سکی وہ دودھ ایک چھوٹی سی بکری سے نکال رہی ہے۔ اور پھر اس وقت جو تھوڑے عرصے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں قیام فرمایا، اور اس خاتون نے اس قیام کے دوران جو حضور کے نظارے دیکھے، وہ کبھی نظارے میں عربی میں پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ تعارف تھوڑا اس لیے پیش کر رہا ہوں اس خاتون کا کیونکہ روایت انہوں نے کی ہے۔ تو یہ وہی خاتون ہے جس کی روایت ابھی میں نے پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ سنایا۔ اس نے یہ الفاظ کہے، ان صمتا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہتے، کوئی بات نہیں کرتے، آپ کی زبان مقدس سے کوئی جملہ نہ نکلتا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو جب دیکھتے تو خشاش خشاش کرتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوتے، حضور کی گفتگو کے دوران فرماتی ہیں، ہم نوٹ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ہمیں نور کی کرنیں نکلتے نکلتے دکھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اور پھر وہی خاتون آگے کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسے غلام عطا فرمائے، ایسے محبت کرنے والے صحابہ عطا فرمائے کہ وہ حضور کے ارد گرد جس طرح پانی کے ارد گرد پرندے چھائے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں پتہ چلے کہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر مچھلی کا بچہ یا مچھلی اوپر کو آئے اور ہم جا کر کے اسے اچک لیں۔ تو صحابہ کرام اس انداز سے حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے، اور اس انداز میں بیٹھتے اور اس انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ کب حضور لبھائے مبارک کھولیں گے اور ہمیں کوئی نصیحت عطا فرمائیں گے، ہمیں کوئی سبق عطا فرمائیں گے، ہمیں کوئی تعلیم عطا فرمائیں گے۔ اس انداز سے ام معبد خاتون کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے، اور پھر آگے کہتی ہیں، محفوظ محسود لا عابس لا معتدل، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مخدوم بنایا ہے اور اپنے حضور کے صحابہ کو خادم بنایا ہے۔ مخدوم وہ ہوتا ہے جس کی خدمت کی جاتی ہے، اور خادم وہ ہوتا ہے جو خدمت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور مخدوم تھے، حضور کے صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کبھی کوئی صحابی، یا رسول اللہ مجھے خدمت کا موقع دے، کبھی دوسرا صحابی، یا رسول اللہ مجھے خدمت کا موقع دے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارا بھی نام لکھا جائے کہ یہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، یہ سب کا سب ہمارے لیے شریعت ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر صحابہ کے ساتھ جو زندگی گزارنے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کا جو ایک طور طریقہ تھا وہ ہمیں سکھائے کہ تم انسان ہو، جب دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو ہر وقت تمہارے مزاج کے اندر تندی بھی نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت تمہارے مزاج میں غصہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہر وقت تمہارے مزاج میں طنز و مزاح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی طنز کبھی مزاح، اور وہ مزاح جو شریعت کے دائرے میں ہو، اور کبھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ غصہ و جلال بھی کر سکتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ تندی بھی اختیار کر سکتے ہیں، وہ بھی دین کی خاطر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی گزارنے کے تمام طرح ہمیں طریقے عطا فرمائے۔ ایک گھر کے اندر جو ایک میاں بیوی کا جو ماحول ہوتا ہے، اور وہ ماحول بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ ایک شوہر کو بس گھر کے اندر رہتے ہوئے اس انداز سے نہیں رہنا چاہیے کہ بس گھر میں آؤں، قدم رکھوں تو سب مجھ سے ڈریں، میں ایک آواز لگاؤں تو بس سب میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے چلے آئے، اور میرا ایک روب ہونا چاہیے، میرا جلال ہونا چاہیے۔ نہیں، گھر کے اندر تمہیں سربراہ کی حیثیت سے رہنا ہے، لیکن اس انداز میں رہو کہ آپ سے چھوٹا بچہ بھی مسکرا کے بات کرے، بڑا آپ سے محبت سے بات کرے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سبق بھی ہمیں حضور کے گھر ہی سے، اندر ہی سے ہمیں ملا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی حضور کی کافی ازواج تھی، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں حضور کی خدمت کا موقع ملے۔ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک حجرہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باریاں مقرر فرما رکھی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور نے ہر زوجہ کے لیے جو باری مقرر فرمائی تھی انہیں کے گھر میں کھانا کھانا ہے، لہذا کوئی دوسری زوجہ کھانا بنا کے نہیں دے سکتی، ایسا تو تھا ہی نہیں۔ تمام ازواج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پر مامور تھی۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں اس مسئلے سے اختلاف بھی رکھتا ہوں، یہ ذاتی طور پر ہمارے ہاں غالباً یہ بات چل رہی تھی ایک چینل پر کہ بیوی کے حقوق میں سے یہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو کھانا بنا کے کھلائے۔ یہ بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ بیوی کے حقوق میں سے نہیں ہے کہ اسے کھانا بنا کے کھلائے، اس کے کپڑے استری کرے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے حقوق میں سے نہیں ہے، لیکن عائلی زندگی میں سے تو ہے۔ تم نے چینل پر بیٹھ کر کے وہ بات کی وضاحت ہی نہیں کی، کتنی خواتین اٹھ کھڑی ہوئی، لہذا ہمارا شریعت کے اندر تو یہ حق بنتا ہی نہیں، ہم کیوں تمہیں روٹیاں بنا کے کھلائیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ایک فقہی مسئلہ ہے کہ عورت کے حقوق میں سے جو فقہاء نے بیان کیا عورت کے حقوق میں سے نہیں ہے، البتہ عائلی زندگی میں سے تو ہے۔ یہاں جو بات آئی ہے مجھے اچانک، میں اس لیے آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شارع اسلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے، شریعت کا ہر جزء، ہر عنصر ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تو نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات گھر میں بیٹھی رہی،
اور انہوں نے اپنے لیے کھانا بنایا اور وہ نے اپنے لیے کھانا بنایا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں کہیں بھی کسی بھی کتاب میں نہیں پڑھا ازواج مطہرات پر اگرچہ لازم نہیں تھا لیکن وہ اپنے اوپر لازم کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس خوبصورت سے خوبصورت ہونا چاہیے، اجلا ہونا چاہیے، اور حضور کے لیے کھانا حضور کے وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر تو کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زوجہ کو منع فرمایا تمہارا حق نہیں ہے لہذا چھوڑ دو، آج کے بعد میرا کھانا نہیں بنانا، میں خود ہی بنایا کروں گا۔ میرے معلومات میں آج تک اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی، لہذا اسی وجہ سے میں اختلاف رکھتا ہوں کہ عورت اور شوہر کا جو ایک تعلق ہے پھر اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی کہ جی مجھے استری نہیں کرنی ہے، میں کھانا نہیں بناتی تو خود جا کے بناؤ، مجھ پر لازم نہیں ہے۔ حالی زندگی میں اگر حضور کی سیرت کو پڑھنا ہے، ازواج مطہرات کی سیرت کو پڑھنا ہے تو یہ میں نے ابھی آپ کو یہ بات بتائی ہے، ابھی سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضور کے لیے حلوہ تیار کیا، حضور کے لیے حلوہ تیار کیا، اور پھر اس جو حضور کے لیے انہوں نے حلوہ تیار کیا، حلوے کی بھی بہت زیادہ اقسام ہوتی ہیں عربی کے اندر، تو حلوہ بنا کر کے لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیالے میں ڈالیں، اور برابر میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما حضور کے ساتھ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو حلوہ تیار کر کے لائیں وہ کس کے لیے؟ حضور کے لیے۔ اب حضور کی زوجہ دوسری حضرت سودا بھی تشریف فرما ہے، تو حضرت عائشہ نے انہیں صلاح کی کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، آپ بھی کھا لیں، تو حضرت سودا نے نہیں کھایا، انہوں نے تناول نہیں فرمایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ حلوہ جو پیالے کے اندر موجود تھا وہ حلوہ نکال کر کے ان کے چہرے پر مل دیا۔ یہ حضور کی گھریلو زندگی ہے اور اندر کی بات ہے، گھر کی بات کوئی نہیں بتاتا، گھر کی بات کوئی نہیں بتاتا، لیکن حضور نے گھر کی بات بھی ہمیں بتائی ہے، نہیں چھپایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محبوب زوجہ حضرت عائشہ نے یہ حلوہ پیالے میں سے نکال کر کے ان کے چہرے پر مل دیا۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ سارے کا سارا انہوں نے حلوہ ان کے چہرے پر مل دیا، تو جس سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ناراضی پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ یہ مایوس ہو گئی ہیں، انہوں نے غلط کیا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پھر حضور نے ہی پکڑ لیا، حضور نے جاتے ہوئے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے حضرت عائشہ کے سر کو یوں اپنی ران پر رکھ دیا، لٹا دیا، اور ان کا سر اپنی ران پر رکھ دیا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری زوجہ حضرت سودا سے فرما آئیے اب یہ میرے نیچے ہیں اور تم اپنا بدن اتار۔ گھر کے اندر یہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا مطلب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ساتھ، چاہے وہ حضرت سودا ہوں چاہے وہ حضرت عائشہ ہوں، دونوں کے ساتھ اس انداز سے محبت والے انداز سے یہ معاملہ کیا ہے۔ اور حضرت عائشہ نے بھی انہوں نے کوئی غصے والے معاملے میں ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے حضرت سودا کے چہرے پر مل دیا، غصے والے معاملے میں نہیں کیا، غصہ نہیں تھا، بس ایسے ہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹھا دیا، تو فرمایا آئیے اپنا بدل لے لیجیے۔ اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی طرش روئی نہیں ہے، کوئی بدسلوکی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ ہوں، حضرت سودا ہوں، حضرت صفیہ ہوں، ام حبیبہ ہوں، یہ تمام کی تمام ازواج ایک لائن میں حجرے بنے ہوئے ہیں، اور ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہیں، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور کی خدمت کرنے والی ہیں۔ کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، کبھی پانچویں زوجہ حضور کے لیے کھانا بنا کے لا رہی، باری ہے ان کی،
اور 5ویں نمبر کی زوجہ وضو کے لیے چیز بنا کے لا رہی ہے۔ تو حضور کی ازواج نے اپنے اوپر یہ معاملات لازم کر لیے تھے، اپنے اوپر فرض کی طرح یہ خدمت سمجھا کرتی تھی حضور کے لیے۔ آج میں پڑھ رہا تھا، ایک صحابی رسول کا نام لکھا ہے یہاں پر، میرے پاس یہ کتاب ہے مواہب اللدنیہ۔ اس کتاب کے اندر ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے، ایک بچہ ہے جس کا نام ہے محمود بن ربیع، محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ بچہ جو ہے 5 سال کا تھا، اس کی عمر 5 سال کی تھی، محمود بن ربیع 5 سال کا بچہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضور نے وضو فرمایا تو اچانک سے میں سامنے آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے پانی اپنے منہ شریف میں لیا تھا، تو کلی کر کے جب واپس نکالنا تو سامنے وہ بچہ آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا پانی کلی کے ذریعے اس بچے کے منہ پر پھینک دیا۔ ہمارے ہاں تو اس عمل کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی ایسا کرے، بڑا کرے یا چھوٹا کرے، گالی کے سوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلی والا پانی آنے والے سامنے سے بچے کے منہ پر پھینک دیا جس کی عمر 5 سال ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس 5 سال کے بچے کو ہمارے علماء نے حضور کے صحابہ میں شامل فرما دیا۔ 5 سال کے بچے کو حضور کے صحابہ میں شامل کیا کیونکہ اس کے چہرے پر حضور کی کلی مبارک کا پانی پہنچا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کے ہاتھ میں بڑی برکت رکھ دی تھی، اس کے ہاتھ میں بڑی برکت تھی۔ جب یہ کسی کام میں ہاتھ ڈالتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرما دیتا۔ 2 باتیں، اور تیسری بات یہ بچہ جب 5 سال سے اوپر بڑھا، نوجوان ہوا، سارا دن کچھ اور نہیں سوچتا رہتا تھا، صرف اور صرف اس کے ذہن کے اندر، اس کے خیال میں ایک ہی بات چلتی تھی کہ میرے چہرے پر حضور نے اپنی کل مبارک کا پانی ڈالا ہے۔ بس یہی بات اس کے ذہن میں آتی رہتی تھی، اس کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں سوچتا رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی کلی شریف کے پانی کی یہ برکت عطا فرمائی اس بچے۔ اب آگے سنیں، ایک اور خاتون ہیں حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے بارے میں ارشاد فرماتی، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل خانے میں تشریف فرماتے ہیں، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے تو کہتی ہیں کہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے دوران وہاں سے گزری ہوں گی یا کچھ انہوں نے کہا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے سے غسل کے دوران ایک پانی کا چلو بھر کر کے اس کے چہرے پر ڈال دیا، یوں پانی کا چلو لے کر حضور نے اس کے چہرے پر ڈال دیا۔ اب یہ جس کا نام میں نے لیا یہ خاتون ہے زینب بنت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ یہ خاتون وہ ہے جب یہ بوڑھی ہو گئی، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو جسم کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ لٹک جاتا ہے، شکل بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے، اعضاء کی حیت، شکل، صورت بالکل بدل جاتی ہے، لیکن یہ وہ خاتون ہے نوجوانی میں جو شکل اللہ نے دی تھی، جب حضور نے ان کے چہرے پر پانی ڈالا بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتی تھی، بڑھاپے میں بھی وہی چہرہ، باقی اعضاء اپنی جگہ پر، بوڑھے ہو گئے
لیکن چہرے پر حضور کے اس پھینکے ہوئے پانی کی برکت سے بڑھاپا بالکل نہیں آیا۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک محبت والا انداز عطا فرمایا۔ دیکھیں یہ گھر کی باتیں ہیں، باہر کی باتیں ہیں، سب کی سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا، جلوت میں خلوت میں جو کچھ دیکھو سب کا سب میری امت تک پہنچا دو۔ اور وہی خلوت اور جلوت تمام کے تمام معاملات سیرت مصطفیٰ پہ موجود ہیں، جو ایسا ایسا آپ تک انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔